قسم کی دہشت نبی کریم علیہ السلام محسوس کر رہے ہیں، اور یہ کیفیت ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ پیغام کسی عام شخصیت کا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال کا پیام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ دنیا میں اگر کسی انسان کے پاس کسی افسر کا، کسی حاکم کا، کسی سردار کا کوئی پیام آ جاتا ہے تو وہ بیٹھے سے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی اس کا قاصد آ جاتا ہے تو اس کے اعزاز و اکرام میں لگ جاتا ہے۔ یہاں تو اللہ رب العزت والجلال کا کلام اور پیام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آ رہا ہے، اور اللہ کی شان کیا شان ہے، اللہ کی شان تو ایسی عظیم ہے کہ وہ اگر ان طاقتور پہاڑوں کی طرف اشارہ کر دے تو وہ دھواں بن کر اڑ جائیں گے، روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ اللہ کی طاقت کے سامنے دنیا کی طاقتیں ہیچ ہیں۔ اس احکم الحاکمین اور سلطان السلاطین کی جانب سے اگر کوئی پیام آئے گا تو پیغمبر علیہ السلام ہی کی ذات تھی کہ آپ نے اس پیام کو قبول کر لیا، ورنہ قرآن کریم کی تو یہ شان ہے کہ خود قرآن میں فرمایا گیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس کلام الہی کو، قرآن کریم کو مضبوط سے مضبوط پہاڑ کے اوپر اتارتے تو وہ قرآن کی عظمت و ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے خوف و خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ قرآن کا تحمل وہ مضبوط پہاڑ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا اور پیغمبر علیہ السلام کی کیفیت میں تبدیلی آئی ہے تو یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ اللہ نے بہت عظیم چیز اللہ کے رسول کے قلب کے اندر اور دل کے اندر اتاری ہے۔ یہ تو اللہ ہی کی ذات ہے کہ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلاحیت عطا کی کہ وہ قرآن کریم کی آیات کا تحمل کر سکے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم ایسی باوزن اور باعظمت کتاب ہے کہ ہماری ناپاک زبانیں بھی اس لائق نہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا تکلم کر سکیں۔ یہ قرآن کریم تو وہ ہے کہ جس کا تحمل پہاڑ نہیں کر سکے۔ پیغمبر علیہ السلام کے واسطے سے اللہ نے آپ کی امت کو بھی یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیتی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ غرض ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال تبدیل ہوئے وحی کے آنے کی وجہ سے۔ وحی کے آنے کی کئی صورتیں تھیں۔ کبھی تو پیغمبر علیہ السلام کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی، یہ بھی ایک وحی کی صورت ہوتی تھی جس کو الہام کہا جاتا تھا۔ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آتا تھا اور آپ کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کر دیا کرتا تھا، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل و صورت کے اندر بھی دیکھا۔ لیکن وحی کی ایک کیفیت ایسی تھی جو پیغمبر علیہ السلام پر سب سے زیادہ گراں اور بھاری گزرتی تھی۔ وہ کیفیت یہ تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گھنٹی بج رہی ہے۔ گھنٹی بجنے کی آواز پیغمبر علیہ السلام کو ہوا کرتی تھی، یہ علامت ہوتی تھی وحی کے نزول۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وحی کی یہ کیفیت مجھ پر سب سے زیادہ بھاری اور گراں گزرتی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ جب اس طرح سے وحی آپ کے اوپر نازل ہوا کرتی تھی تو اگر آپ اپنی اونٹنی پر سوار رہتے تھے تو وحی کے نزول کے وقت اونٹنی بھی بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی تھی، زمین پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اسی طرح جب وحی کا نزول ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاؤں حضرت زید ابن حارثہ کی ران کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اسی دوران وحی کا نزول شروع ہو گیا تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسا کہ میرا پیر کچل جائے گا، باقی نہیں رہ پائے گا۔ سب سے زیادہ شاق یہی کیفیت پیغمبر علیہ السلام کو گزرتی تھی۔ یہ تو اللہ نے ان کو صلاحیت عطا کر دی تھی کہ وہ اللہ کے پیغام کو قبول کر لیا کرتے تھے، ورنہ انسانوں کے اور بشر کی بات بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس عظیم پیغام کو قبول کر سکے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور آپ دوڑے دوڑے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اپنی کیفیت کا اظہار کیا تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دلائی اور فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ بہت ہی جامع تقریر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی اور تسلی کے ایسے کلمات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان فرمائے کہ اگر حضرت خدیجہ کے ایک جملے کے اوپر لکھنا شروع کیا جائے تو کتابوں پر کتابیں لکھ دی جائیں گی اور اس جملے کا مضمون مکمل نہیں ہو پائے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العزت والجلال آپ کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر وہ اوصاف پائے جاتے ہیں، آپ کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں کہ ان صفات کا حامل انسان دنیا میں کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتا۔ وہ صفات کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم، سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ اپنے عزیز و قریب جو رشتہ دار ہیں رشتے کی پاسداری کرتے ہیں اور رشتوں کو جوڑنے کا خیال رکھتے ہیں، رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ ایک صفت یہ ہے۔ دوسری صفت وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ تہی دامن لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو لوگ درماندہ ہیں، محتاج ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ان کے لیے آپ بندوبست کرتے ہیں، زندگی کے اسباب اور سہولیات ان کو فراہم کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفِ، مہمانوں کی میزبانی کا فریضہ آپ انجام دیتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مصائب حق پر آپ لوگوں کی اعانت اور مدد کرتے ہیں۔ جس انسان کے اندر یہ اعلیٰ صفات موجود ہوں، وہ غریبوں کی مدد کرنے والا ہو، مسکینوں کے لیے رہائش کا، کھانے پینے کا بندوبست اور انتظام کرنے والا ہو، مصیبت زدوں کا ہاتھ بٹانے والا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے عظیم اخلاق و صفات والے انسان کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ خاطر جمع رکھیے، رنجیدہ اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ایک رشتہ دار ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئے۔ ورقہ ابن نوفل عبرانی زبان کو جانا کرتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئیں اور ان کے سامنے تمام تر تفصیلات بیان کی تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے، وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، یعنی یہ تو جبرائیل ہے۔ اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ ورقہ ابن نوفل نے کہہ دیا کہ محمد آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو اپنا نبی اور رسول بنایا ہے، اس لیے کہ اس طرح کا فرشتہ اللہ اسی کے اوپر بھیجتے ہیں جس کو اللہ تعالی منصب نبوت اور رسالت پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ورقہ ابن نوفل نے کہا کاش کہ اللہ مجھے زندگی عطا کریں تو اس زمانے میں جبکہ آپ کے گھر والے آپ کو اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے، میں آپ کا تعاون کروں گا، مدد کروں گا اور ہر طرح آپ کے ساتھ رہوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ایسا بھی ہوگا؟ مجھے مکے کو چھوڑ کر جانا پڑے گا؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب اس طرح کا پیغام لے کر دنیا میں کوئی انسان آیا ہے تو اس کے اہل خانہ، اعزہ، اقربا، رشتہ دار اور وطن والے مخالفت کرتے ہیں اور اس کو گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہ صورتحال پیش آئے گی اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ رہا تو آپ کی مدد اور تعاون کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں۔ لیکن ورقہ ابن نوفل اس وقت زندہ نہیں رہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو یہ ابتدائی آیتیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی شکل میں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد ایک زمانہ ایسا گزرا جس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول نہیں ہوا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے منتظر ہیں
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی پیغام لے کر نہیں آ رہے۔ شروع میں تو پیغمبر علیہ السلام پر دہشت اور خوف کا سایہ طاری تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ سایہ سمٹتا چلا گیا، اور اب پیغمبر علیہ السلام کا دل حضرت جبرائیل علیہ السلام کی راہ تکنے لگا کہ کب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے مزید پیغام کو اور احکامات کو میرے پاس لے کر آئیں گے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام منتظر ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد نہیں ہو رہی۔ خود فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کہ ایک مرتبہ میں راستے میں چلا جا رہا تھا، اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان معلق ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کو دیکھ کر میرے اوپر پھر اسی طرح کے حالات طاری ہونے شروع ہو گئے جو غار حرا کے اندر ہوئے، یعنی پھر پیغمبر علیہ السلام کو گرانی اور بوجھ کا احساس ہوا، کیونکہ وحی کا نزول ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد میں نے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ سے فرمایا، کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو چادر اڑائی، اور پھر چند آیات کا پیغمبر علیہ السلام پر نزول ہوا۔ وہ آیات کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر۔ یہ دوسری وحی ہے جو آیات قرآنیہ کی شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے۔ اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اب آپ کھڑے ہو جائیے اور میدان عمل کے اندر آئیے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اللہ کی جنت کی طرف بلائیے، اور اپنے پروردگار کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کیجیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاکیزہ کیجیے، دل کو بھی صاف کیجیے، ظاہر کو بھی صاف کیجیے، باطن کو بھی صاف کیجیے، کیونکہ اللہ کی عبادت کے لیے ان تمام آداب کی رعایت کرنا ضروری۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور ہو جائیے، بت پرستی سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ بت پرستی سب سے بڑی غلاظت اور گندگی ہے جو انسان کو اللہ کی لعنت کا، غضب کا اور عذاب کا مستحق قرار دینے والی۔ یہ آیات جب پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے میدان عمل کے اندر آ گئے۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام دے دیا گیا کہ اب آپ کو لوگوں کی ہدایت اور فلاح کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے۔ جس انسان کو اپنی راحت کے لیے زندگی بسر کرنی ہوتی ہے وہ تو چاہے جس طرح عیش و آرام کی زندگی بسر کرنا چاہے بسر کر سکتا ہے، لیکن جو انسان دوسروں کی راحت کے لیے زندگی بسر کرتا ہے اسے اپنی راحت و آرام کو تج دینا پڑتا ہے، قربان کر دینا پڑتا ہے، تب دوسروں کو راحت میسر ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی سارے انسانوں کی زندگی کو صلاح و فلاح پر گامزن کرنے کے لیے وقت کر دی گئی۔ اب آپ کو اپنے بستر کو چھوڑنا ہوگا، اپنے وطن کو چھوڑنا ہوگا، اپنے اعزہ اقربا اور رشتہ داروں کو چھوڑنا ہوگا، اور اللہ کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ہر طرح کی تکلیف، مشقت، دشواری اور مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تربیت ہی اس انداز میں کی گئی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام ان حالات کا، ان مشکلات کا، اس ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے 100% تیار تھے۔ چنانچہ اشارہ ملا اللہ کی طرف سے اور نبی کریم علیہ السلام میدان عمل کے اندر آئے، اور 20 سال سے زائد عرصہ پیغمبر علیہ السلام نے ایسی قربانیوں اور مجاہدات کے ساتھ گزارا ہے کہ اس کی مثال اور نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ ابھی یہ طالب علم نعت کے اشعار میں نبی کریم علیہ السلام کے جن اوصاف کو بیان کر رہا تھا، شاعر نے آپ کے جن اوصاف کا ذکر اس نعت کے اندر کیا ہے، وہ وہی قربانیاں اور مجاہدات ہیں جن کے نتیجے میں یہ دین ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری،
بلکہ کھجور کے پتوں کے اوپر آپ نے اپنی زندگی بسر کی، اور نہ جانے کیا کیا حالات آپ کی زندگی کے اندر آئے ہیں، اور مقصد واحد آپ کا صرف اللہ کے دین کی دعوت دینا تھا، لوگوں کو اللہ کے پیغام کی طرف بلانا تھا، جنت کی طرف بلانا تھا اور جہنم سے روکنا تھا۔ اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طاقت سے لوہا لیا۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تبلیغ شروع کر دی، اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ جو لوگ آپ کے قریبی تھے وہ سب سے پہلے آپ کے دست حق پرست پر ایمان لانے والے بنے، جیسے آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے صورتحال رکھی اور اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی مرحلے میں آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور آپ کے دست پرست پر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔